اس سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں، کبھی بڑا بڑا جو آدمی عمل کرتا ہے وہ اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ وبال بن جاتا ہے۔ کبھی آدمی چھوٹا عمل کرتا ہے پھر چھوٹے عمل کی وجہ سے نجات ہو جاتی ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ کبھی آدمی نے بڑا عمل کیا، اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وبال بن گیا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹا عمل اخلاص کی وجہ سے نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 شخص ایسے ہیں کہ جہنم کی آگ ان 3 شخصوں سے بھڑکائی جائے گی۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ ربی۔ 3 شخص ایسے، جہنم کی آگ ان 3 شخصوں سے بھڑکائی جائے گی۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ ایک قاری، عالم اور قاری، دوسرا سخی، تیسرا شہید۔ بڑی بات ہے عزیزوں۔ پھونک پھونک کر آدمی قدم رکھے۔ یہ 3 شخص ایسے جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ علم تو بڑھا، قاری تو ہوا، لیکن اخلاص نہیں تھا۔ شہرت ہو جائے، میری شہرت ہو جائے، دنیا میں شہرت ہو گئی۔ سخی تھا، لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ تھا، نرم رویہ تھا، سخاوت کرتا رہا، لیکن اس وجہ سے کہ لوگ سخی کہیں، دنیا میں نام ہوا۔ تیسرا شہید اس وجہ سے کہ میرا نام ہو، میں کافروں کے ساتھ لڑائی کرتا ہوں، ہتھیار اٹھا کر کافروں کے ساتھ لڑائی کی کہ میرا نام ہو، دنیا میں نام ہو گیا۔ یہ 3 شخص ایسے جس سے جہنم کی آگ بھڑکائی جائے گی۔ سمجھا نہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معراج والی رات، معراج کے بیان آپ سن رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جو جہنم کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ جہنم، پھر جہنم کی کینچیاں، پھر جہنم کی کینچی، آگ کی کینچی، آگ کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو وعظ نصیحت کی بات تو کرتے تھے، خطابت کرتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے نماز پڑھو، خود نماز نہیں پڑھتے تھے، دوسروں کو کہتے تھے کہ نیک کام کرو، خود نیک کام نہیں کرتے تھے، دوسروں کو کہتے کہ سنت پر عمل کرو، لیکن خود سنت پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کامل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ریا سے بچائے، دکھاوے سے بچائے۔ تو بڑا عمل کیا، میں نے عرض کیا کہ بڑا عمل وبال بن جائے گا اگر دکھاوے کی نیت سے کیا۔ اخلاص نہیں تھا، اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے وہ بڑا عمل وبال بن گیا۔ علم پڑھا لیکن اخلاص نہیں تھا، وبال بن گیا۔ سخاوت کی، بڑا عمل ہے، اپنی جیب سے پیسے نکالنا کسی کو دینا بڑا عمل ہے، لیکن دکھاوے کے لیے کیا، وبال بن گیا۔ بہادری دکھائی،
काफिरों को जहन्नम नसीब किया, लेकिन नीयत ये थी कि लोग मुझे मेरे जाने के बाद मुझे बहादुर कहें, वबाल बन गया। बड़ा अमल इखलास न होने की वजह से, दिखावे की वजह से वबाल बन जाते हैं अजीजों। और छोटा अमल हो, छोटा अमल है ना, देखने में छोटा है, अगर इखलास है, समझे नहीं, दिखावा नहीं है, खौफ खुदा है, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो छोटा अमल निजात का सबब बन जाएगा। कुत्ते को पानी पिलाया, मशहूर है, उलमा इकराम से आपने वाक़या सुने। कुत्ते को पानी पिलाया, मर्द था या औरत थी, कुत्ते को पानी पिलाया, प्यासा था, मर रहा था, अल्लाह ताला को अमल ऐसा प्यारा लगा कि इस अमल की वजह से अल्लाह ताला निजात दे दी। दो मुसलमान भाइयों में सुलह कराई, रूठे हुए थे, नाराज थे, बाप बेटे नाराज था, दो भाई आपस में नाराज थे, दो मुसलमान आपस में नाराज थे, सुलह कराया, जन्नत मिल गई। किसी की हाजत पूरी की, छोटा अमल है, निजात मिल गई। छोटा अमल निजात का सबब बन जाएगा। बस बिल्ली थी, तड़प रही थी सर्दी में, पूछा क्या अमल करके आए, सारा अमल तुम्हारा जाय हो गया, नमाजें पढ़ना पढ़ाना जाय हो गया। एक दफा तो गली से जा रहा था, सर्दी में, वो सर्दी की मौसम थी, बिल्ली तड़प रही थी सर्दी में, अपनी चादर उस पर रखी, इसकी वजह से निजात हो गई। छोटा अमल निजात का सबब बन जाता है। किसी का आपने इकराम किया, यार ये मेरे वालिद की तरह है, बड़ा है, मेरे वालिद का दोस्त है, निजात मिल गई। मुसलमान के कब्र पर आपने मट्टी डाली, निजात हो गई। अल्लाह का नाम देखा, अल्लाह का नाम लिखा हुआ जमीन पर पड़ा था, ऊपर उठाया, उसको खुशबू लगाई, अल्लाह ताला ने इसकी वजह से निजात दे दी। अंदाजा करें अजीजों, बड़ा अमल इखलास न होने की वजह से वबाल बन जाता है, छोटा अमल इखलास की वजह से निजात का सबब बन जाता है। दुरूद शरीफ बुलंद आवाज से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दरख्त था जो रास्ते पर था, आने जाने वालों को तकलीफ पहुंच रही थी, आने जाने वाले को तकलीफ पहुंच रही थी, वो दरख्त को काटा, अल्लाह ताला ने को अमल ऐसा पसंद आया, अल्लाह ताला ने फकत इस वजह से जिन्नात निजात दे दी। जो भी हम अमल करें, किसी के साथ आप खैर खाई कर रहे हो, किसी को आप रास्ता बता रहे हो, तो उसमें इखलास हो, दिखावा ना हो। बड़े का आप अदब कर रहे हो, इसमें इखलास हो, ये ना लोग मुझे अच्छा कहें। लोगों से सिला ना मांगे, सिला अल्लाह की जात से मांगे। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जात जिसने सैर कराया अपने बंदे को रात के मामूली हिस्से में, कलीलन, लैलन ये अत्तनवीन लित्तक़लील, किल्लत पर दलाल कर रही है, रात के मामूली हिस्से में। रात को हुआ क्योंकि दोस्त के महबूब के साथ मुलाकात रात को होती है, इसी वजह से रात को हुआ। दिन को होता तो पता चलता, रात को हुआ, आजमाना मकसूद था, कौन मानता है कौन नहीं मानता। दिन को होता तो कैसे पता चलता कि हजरत अबू बकर सिद्दीक है, कैसे पता चलता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का नजारा भी कराया गया और जहन्नम का नजारा भी इस रात में। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक महल देखा कि दो सुभान अल्लाह, महल देखा, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा बंगला। एक वादी खड़ी थी, पूछा ये किसका महल है,
یہ محل کس کا ہے؟ فرمایا حضرت عمر فاروق کا۔ سبحان سبحان اللہ، حضرت عمر فاروق کا ہے۔ کیا شان ہے عزیزو حضرت عمر فاروق کی۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ محبوب مصطفیٰ کے زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں عزیزو۔ فرمایا اے عمر، میری دل تو کہہ رہی تھی کہ تمہارا محل دیکھ لوں، تمہارا محل دیکھ لو، لیکن تمہاری غیرت یاد آ گئی، مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ تو حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، میں آپ کے اوپر بھی غیرت کرتا۔ معراج والی رات آپ صاحب کو جنت میں محل دکھایا گیا۔ معراج والی رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بلال، کیا کام کرتے ہو؟ میرے جانے سے پہلے تمہارے پاؤں کی کھڑکھڑاہٹ، پاؤں کی آہٹ مجھے سن رہی تھی، مجھے سنائی دے رہی تھی تمہارے پاؤں کی آہٹ۔ کیا کام کرتے ہو؟ کیا کرتے ہو؟ یا رسول اللہ اور تو نہیں، ہمیشہ وضو میں رہتا ہوں، وضو میں رہتا ہوں۔ چھوٹا عمل ہے نا، بڑا عمل تو نہیں ہے، چھوٹا عمل۔ رات میں وضو کر کے آدمی سو جائے۔ سمجھا نہیں؟ آپ علیہ السلام کو ایسے شخص دکھائے گئے، تقرر شفاہم فی النار، جہنم کی کینچیوں سے ان کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا نظارہ بھی کیا۔ ایک حدیث مبارک کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے دو فرشتے آئے اور مجھے لے گئے، جہنم کا نظارہ دیکھا۔ گزشتہ جمعے پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا، فقط آپ کو یاد دلانے کے لیے، ایسی عورتیں تھیں جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اکثر عورتوں کو دیکھا۔ کیا وجہ تھی؟ پوچھا گیا کیا وجہ تھی؟ کہ اپنے شوہروں کا یہ انکار شوہروں کی ناشکری کرتی ہے۔ اس وجہ سے ایک ایسی عورتوں کو بھی دیکھا کہ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی جہنم میں۔ وہ کون عورتیں ہیں؟ ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کا کہنا نہیں مانتی تھی اور ناجائز بچے پیدا کرتی تھی۔ سارے پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے خواب میں، اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے، جو نبی کا خواب وہی ہے، سچا خواب ہوتا ہے، نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ اور خواب کی 3 قسمیں یاد کریں۔ ایک وہ جو دن میں وہ آدمی کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، ریڑھی چلاتا ہے، رات کو دیکھتا ہے کہ میں مزدوری کر رہا ہوں، کام کر رہا ہوں، بجلی میں کام کر رہا ہوں، رات کو دیکھا۔ اب اس کی تعبیر ہوگی کیا؟ اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ اس کی تعبیر، اس کو تحدیث النفس کہتے ہیں، اس کی تعبیر نہیں ہوگی۔ دوسرے خواب شیطانی خواب ہے، اس کی تعبیر نہیں ہوتی۔ باقی کون سا خواب ہے جس کی تعبیر ہوتی ہے؟ یاد کریں، جس خواب سے آپ دیکھیں کہ میرے دل اور دماغ میں ایک فرحت محسوس ہو گئی، ایک خوشی آ گئی میری، آدمی خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ میرے دل خوش خرم ہو گئی، باغ و بہار میری دل ہو گئی، مزہ آ گیا، تو وہ خواب اپنے جو آپ کا خیر خواہ ہو اس سے آپ تعبیر کرائیں، علم والا ہو، عمل والا ہو۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خواب جتنی تعبیر پوچھوں گا تو یہ خواب، یہ جو تعبیر کرے گا میرے فائدے میں کرے گا، میرے فائدے میں، اس سے تعبیر کرائیں۔ ہر ایک کو نہیں سنانا، جو ہر ایک کو خواب نہیں سنانا، جو آپ کا خیر خواہ ہے اس سے تعبیر کرائیں۔ اور ہر خواب کی تعبیر نہیں ہوتی، یاد کریں، بھاگتے ہوئے آ رہی ہے، خواب دیکھا ہے، جس خواب سے آپ کی دل و دماغ میں ایک ٹھنڈک محسوس ہو جائے اس خواب کی تعبیر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کے ذریعے فرمایا میں نے جہنم دکھایا گیا، جہنم فرمایا کہ ایسی عورتوں کو دیکھا
یاد کریں عزیزو، اپنے گھروں تک یہ بات پہنچائیں۔ ایسی عورتوں کو دیکھا جن کے بال آسمان پر بندھے ہوئے تھے اور جہنم میں لٹک رہی تھی۔ سارے ساتھی استغفر اللہ پڑھے۔ جہنم میں لٹک رہی تھی، بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی عورتیں۔ آپ نے پوچھا ہے کون عورتیں ہیں جو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو دنیا میں کھول کے چڑھتی تھی۔ اجنبی مردوں کے سامنے اپنے بالوں کو ظاہر کرتی تھی وہ عورتیں۔ گھروں تک بات پہنچائیں، دادے عورتوں کو، اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو بالوں کو بند کریں۔ جو اپنے بالوں کو دنیا میں کھول کے چلتی تھی، اجنبی مردوں کو دکھاتی تھی، جہنم میں وہ عورتیں لٹکی ہوئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ زبان بھر لٹکی ہوئی تھی، زبان اوپر ہے اور لٹکی ہوئی ہے۔ فرمایا یہ کون عورتیں ہیں جو کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی وہ عورتیں۔ ایک حدیث مبارکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ ایک ایسی عورت ہے جو بڑی سخاوت کرتی ہے، بڑی تہجد گزار ہے، سخاوت بھی خوب کرتی ہے، لیکن پڑوسی اس سے ناراض ہیں۔ یاد کریں عزیزو، پڑوسی اس سے ناراض ہیں، محلے والے اس سے ناراض ہیں، سخاوت خوب کرتی ہے، تہجد گزار بھی ہے، نمازیں بھی پڑھتی ہے، لیکن پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے۔ آپ نے فرمایا ہے یا فی النار، یا فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ یا رسول اللہ ایک ایسی عورت ہے جو نماز پابندی سے پڑھتی ہے، سخاوت اگر کرے تو معمولی سخاوت کرتی ہے، زیادہ سخاوت بھی نہیں کرتی۔ پہلے والی عورت زیادہ سخاوت کرتی تھی، معمولی سخاوت کرتی ہے، زیادہ بھی نہیں کرتی۔ نماز پابندی سے، محلے والے پڑوسی اس سے خوش ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ کیا معلوم ہوا؟ کیا معلوم ہوا عزیزو؟ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا آپ کو؟ بتائے گا کوئی؟ تو معلوم ہوا کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینا، پڑوسیوں کو خوش رکھنا، وہ نماز پابندی سے پڑھ رہی ہے، وہ عورت تہجد گزار ہے، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی نہیں ہے، جہنمی عورت ہے۔ اور یہ عورت نماز تو پڑھے، نماز بھی پڑھتی ہے، لیکن گھر والے یہ پڑوسیوں سے راضی ہے، پڑوسیوں کو تکلیف نہیں پہنچاتی، اور میں ہے فی الجنہ، یہ جنتی عورت ہے۔ دین یہ ہے عزیزو، حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے۔ آپ حقوق اللہ کی تو بات کرتے ہو، حقوق العباد کی پکی بات نہیں کرتے۔ میرا سوال ہے آپ سے، 75% دین اسلام تعلق رکھتا ہے حقوق العباد سے، 25% دین کے 25% احکام حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں، حقوق اللہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ پھر حقوق اللہ میں کوتاہی ہے تو معافی کی گنجائش ہے، حقوق العباد میں کوتاہی ہے، بھائی کو تکلیف پہنچائی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچائی ہے، بہن کو تکلیف پہنچائی ہے، کسی عزیز کو تکلیف پہنچائیے، معافی نہیں ملے گی جب تک وہ معاف نہ کرے۔ یہاں نماز میں کوتاہی، روزے میں کوتاہی، معافی کی گنجائش ہے، یہاں معافی کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ فی النار، یہ جہنمی عورت ہے۔ عزیزو، حقوق اللہ کی بھی ترغیب دے دے، حقوق العباد کی بھی ترغیب دے دے۔
اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ ایسی عورتیں جو زبان بھنگت کی ہوئی ہے اپنے شوہروں کو تکلیف پہنچاتی تھی, اپنے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچا دی, یہ سزا مل رہی. تیسری عورت, 6 قسم کی عورتوں کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تیسری عورت, سانپ اور بچھو ان کو کاٹ رہے تھے. فرمایا یہ کون عورتیں ہیں؟ ان کے جسم کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نمائش کرتی تھی, جسم دکھاتی تھی اجنبی کو. یہ وہ عورتیں ہیں. اللہ اکبر. چوتھے قسم کی عورتیں یاد کریں, ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیشانی سے, پاؤں اس کے سینے سے بندھے ہوئے ہیں, جہنم میں جل رہی ہے, لٹکی ہوئی ہے. کون عورتیں ہیں؟ ان کو کیوں سزا مل رہی ہے؟ کیوں سزا مل رہی ہے؟ فرمایا ایک تو یہ خرابی تھی ان میں کہ جو نماز عورتیں پڑھتی تھی, نماز والی عورتوں پر ہنستی تھی. نماز والی اپنی سہیلیوں پر دیکھتی تھی, نماز پر ہنس رہی تھی, نماز پر ہنستی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں. آج بھی بہت سے احباب آپ کو ملیں گے, جاؤ تم ہی نماز پڑھو, جاؤ تم ہی سجدے کرو, جاؤ تم ہی جنت میں جاؤ. کہتے نہیں کہتے؟ جس طرح یہ عورتوں کو سزا مل رہی ہے, اسی طرح وہ مرد حضرات جو نماز پڑھنے والوں پر استہزاء کرتے ہیں, مزاق کرتے ہیں, ان کو بھی وہی سزا, وہ بھی جنت میں لٹکے ہوئے ہوں گے. میں نہیں کہہ رہا, علماء کرام نے کہا ہے, میری باتیں نہیں ہے, اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا آپ کے ساتھ. ایک تو خرابی ان میں یہ ہے. دوسری خرابی یہ تھی کہ جب ماہواری آتی تھی, ماہواری ختم ہونے کے بعد اپنی مرضی سے غسل کرتی تھی. ماہواری ختم ہو جائے, جلدی آدمی غسل کر لے, جنابت آ گئی غسل کر لے, مجبوری ہے, سردی آ گئی ہے, کوئی مسئلہ ہو گیا پانی نہیں ہے, کوئی عذر آ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بھی عذر نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہر چیز موجود ہے, پھر بھی آدمی سستی کرے, جنابت دور کرنے میں سستی کرے, انتہائی غلط ہے. غلط ہے. پوری رات گزر جائے جنابت میں, پورا دن گزر جائے جنابت میں. چوتھے قسم کی عورتیں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں پیشانی کے ساتھ, پاؤں سینے کے ساتھ بندھے ہوئے, جہنم میں جل رہی ہے. ایک تو یہ کہ نماز پڑھنے والی عورتوں پر ہنستی تھی, دوسرا ماہواری آتی تھی اپنی مرضی سے باقی کرتی تھی. چوتھے قسم کی, 4 قسم کی عورتوں کا بیان آپ نے سنا. 5ویں قسم کی عورتیں, جسم ان کا گدھے کا, جسم شکل خنزیر کی, جسم گدھے کا. اللہ رحم کرے, اللہ پناہ میں رکھے. کون عورتیں جو کیوں سزا مل رہی ہے؟ چیخ رہی تھی, چلا رہی تھی. فرمایا یہ تو وہ عورتیں ہیں جو جھوٹ باندھتی تھی اور چغلی لگاتی تھی. فلانسی آج عام ہے, اس کو تو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا, ان کو گناہ ہی نہیں سمجھا جا رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام گزر رہے تھے, قبرستان سے گزر رہے تھے, توجہ دی, 2 شخصوں کو عذاب ہو رہا تھا. فرمایا یہ ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہیں بچاتا تھا. اس کو گناہ سمجھتے ہیں, پلیتی نجاست سمجھتے ہیں. بہت سے احباب آپ نے دیکھے, سب نے دیکھے, پیشاب اٹھ کر چلے گئے. ارے غدار گھوڑا بھی, جانور بھی اپنے جسم کی حفاظت کرتا ہے. ایک مسلمان ہو کر حفاظت نہ کرے اپنے جسم کی, اپنے آپ کو پیشاب کے چھینٹوں سے نہ بچائے. آپ نے فرمایا ایک شخص وہ ہے جو پیشاب کے قطروں سے اپنے کو نہیں بچاتا تھا, اس وجہ سے عذاب ہو رہا ہے. دوسرا بہتان تراشی کرتا تھا, چغلی لگاتا تھا. اس کو عام سمجھا جا رہا ہے. اب گھر والوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے گھر والے,
اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھے تو کہیں تمہاری جو خالہ ہے نا، تمہاری جو بہن ہے ایسی ہے، تمہاری جو ماں ہے ایسی ہے. پھر ماں کے ساتھ بیٹھو، بہن کے ساتھ بیٹھو، پھر تمہاری بیوی تو ایسی ہے، پر بیوی تو ایسی ہے. اب اس کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا، چغلی کو، جھوٹ بولنے کو، الزام تراشی کو گناہ نہیں سمجھا جا رہا. یہ ایسی عورتیں تھیں. چھٹی اور آخری عورتیں اس حدیث مبارک میں 6 عورتوں کا ذکر. چھٹی عورت سمجھا نہیں، ان کا جسم جانور کی طرح، گدھے کے کتے کی طرح جسم تھا اس کا. چیخ رہی تھی. فرمائی کون عورتیں ہیں؟ یہ وہ عورتیں ہیں جو احسان جتلاتی تھی. اس کے بعد احسان کیا یاد ہے نا، میں نے بھی تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، میں نے آپ کو پیسے دیے تھے. 6 قسم کی عورتوں کا بیان آپ نے سنا. میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں تاکہ آپ کے دل و دماغ میں یہ بات پہنچ جائے اور یہ عزم دل جزم کریں کہ انشاءاللہ اپنے گھر والوں کو، اپنے بیویوں کو، اپنے بہنوں کو، بیٹیوں کو یہ بات پہنچانی ہے. کو انشاءاللہ. آپ علیہ السلام نے ایسی عورتوں کو دیکھا جو بال بھر لٹکی ہوئی تھی. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے بالوں کو کھول کر چلتی تھی اجنبی مردوں کے سامنے. زبان بھر لٹکی ہوئی تھی. یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی تھی، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی تھی، جن کے جسم کو سانپ اور بچھو کاٹ رہے تھے. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے جسم کی نماز کرتی تھی. 4تھی قسم کی عورتیں جو ہاتھ ان کے بندھ ہوئے تھے جل رہی تھی. فرمایا یہ وہ عورتیں ہیں جو ماہواری آتی تھی، اپنی مرضی سے پاکی کرتی تھی اور نماز پڑھنے والوں پر ہنستی تھی. 5ویں عورتیں جو جسم شکل خنزیر کی اور جسم گدھے کا، یہ وہ عورتیں تھی جو چغلی لگاتی تھی. سمجھا نہیں؟ جھوٹ بولتی تھی. 6 قسم کی عورتیں جو جہنم میں جل رہی تھی، جسم ان کا کتے کا تھا. تو میں یہ وہ عورتیں ہیں سمجھا جو احسان جتلاتی تھی. اللہ تعالی ہم سب کو پناہ میں رکھے. درود شریف بلند آواز. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آپ علیہ السلام معراج پر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرایا اپنے بندے کو رات کے معمولی حصے میں، رات کے جھٹکے میں. 30 راتوں کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، رات کے جھٹکے میں 7 آسمانوں کا سفر، رات کے جھٹکے میں 7 آسمانوں سے اوپر عرش اور کرسی صریف الاقلام. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ادن یا محمد ادن، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ان آنکھوں سے اللہ کی ذات کی زیارت کی. کیا لائے؟ اتحیات للہ والصلوات والطیبات. گزشتہ جمعے میں آپ سن چکے. یا اللہ زبان سے تعریف بھی آپ کی ہوگی، یہ پیشانی جھکے گی بھی آپ کے آگے جھکے گی، قربانی کروں گا بھی آپ کے نام کی کروں گا. اللہ تعالیٰ نے 3 تحفے دیے، یاد کریں 3 تحفے. 50 نمازیں ملی، 50 نمازوں سے 5 نمازیں پڑھی ہوئی. تو میں آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، ثواب ان کو 50 کا دیا جائے گا. 5 نمازیں. سورہ بقرہ کی آخری آیت یہ بھی تحفے میں ملی. اور یہ تیسرا تحفہ یہ ملا، جس نے شرک نہ کیا ہوگا میں اس کی مغفرت کروں گا. جو شرک سے بری ہے، بس گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، لیکن اس کے دل اور دماغ میں شرک کی کوئی بو نہیں ہے، یقین رکھو انشاءاللہ وہ اپنی گناہوں کی سزا کاٹ کر جنت میں ضرور داخل ہوگا. لیکن بڑا حاجی ہے، بڑا